الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکافرون مکی صورت 6 آیات اور 26 کلمات ہیں. اس سورہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ سورہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو وہ کفر سے محفوظ رہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے باقی تمام صورتوں کے ساتھ سورۃ الکافرون کی بھی تلاوت کرتے تھے. اس سورہ سے پہلے جو سورہ آئی ہے وہ سورۃ الکوثر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ایک گستاخانہ بات کفار مکہ نے کی تھی وہ تھی ابتر، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بترا کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورۃ الکوثر میں کی آخری آیت میں کہ بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہے، بے شک وہ ابتر ہے. تو اس سورہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ سٹارٹ لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک یہ جو قرآن پاک کی جو ایک کمپائلیشن ہے صورتوں کی، یہ اصل میں ایک بہت جو اسکالرز اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک صورت جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلی سورہ کی جو آخری آیت ہوتی ہے اس کے ساتھ اسکالرز اس سورہ کو ہمیشہ کنیکٹ کرتے ہیں. تو جو آخری سورہ تھی سورۃ الکوثر کی جو آخری آیت تھی ان شأنک ھو الابتر، جب اس کے ساتھ ہم اس آیت کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے دشمن نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ابتر کہا، لیکن ایکچولی ان کافرین سے مخاطب ہو کے آپ ان کو بتائیں کہ یہ لوگ یہ چونکہ یہ کافرون ہو گئے، یہ کافرین ہے، اردو میں ہم کافرین کہیں گے یا کفار کہیں گے، عربی میں کافرون ہے، تو وہ ایکچولی ابتر وہ ہیں کیونکہ ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے. لیگسی یعنی کہ آپ کا نام آگے چلے گا، ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا ہے تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. یہ چونکہ ان کے دلوں میں کساوت ہے، یہ تو کافر ہیں، ان کو تو کوئی یاد نہیں رکھے گا. اور یہ بات ہمیں پروف بھی ہو گئی وقت کے ساتھ کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی دشمن جو اس زمانے میں تھا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. ان کی جنریشنز کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر ہر چیز پر انگلی اٹھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی کہ کافر اصل میں وہی شخص ہے جو اپنی اصلیت کو چھپاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو دین حق پہ پیدا کیا ہے. یعنی کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے دین پہ ہوتا ہے. وہ الست بربکم الست بربکم جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا تمہارا رب کون ہے، تو ہم سب نے اس وقت روحوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں. تو توحید ہر انسان کے، ہر بیبی کے انسٹنکٹ میں ہوتی ہے، وہ شروع سے ہوتی ہے. یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی، مسلمان یا کافر بناتے ہیں. تو جب یہ بڑے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے تو وہ کافر ہوئے، یعنی کہ ان کو اصلیت جان کی بھی انہوں نے اصلیت کو چھپا لیا. اس کے علاوہ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے شأنیہ کا لفظ استعمال کیا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی ختم ہو جائے گا، لیکن اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شأنیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ ورڈ یوز کیا کہ یہ لوگ اتنے بدتر ہیں، اتنے ورسٹ پیپل ہیں کہ 13 سال کی دعویٰ کے بعد بھی، 13 سال کی تبلیغ کے بعد بھی ان لوگوں پر وارننگز کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شأنیہ نہیں کہا، کافرون کہا کہ تم لوگ کافرون ہو. اور ان لوگوں کی یہ جو ڈیل تھی گیو اینڈ ٹیک کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ شیطان کی ڈیل ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جائیں اسلام میں مکمل اور مت پیروی کریں شیطان کی، کیونکہ ہمیں شیطان کہتا ہے کہ یہ چیز بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. چلو کبھی ہم ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی جیسا ماحول ہے ویسے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ادخلو فی سلم کافہ، یعنی کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جائے. کافہ یعنی کہ مکمل، آل اینڈ آل. تو جو لوگ ادھر ادھر یا کمپرومائزز کرتے ہیں، پارشیلٹی دکھاتے ہیں، وہ ایکچولی کیا ہے؟ وہ خطواتی شیطان ہے، وہ شیطان کا رستہ ہے. تو اگر ہم سورۃ الکوثر کا اور اس سورۃ الکافرون کا کو ریلیشن دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اب آپ کے پاس ہم نے آپ کو کوثر کی بشارت دے دی ہے. اب آپ کانفیڈنٹلی مشرکین کے پاس جائیں اور ان کو آپ نے خطاب کر کے کہنا ہے کل یا ایھا الکافرون، اس طرح آپ نے ان سے خطاب کرنا ہے. تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ انہوں نے بات ایسی کی تھی کفار نے کہ ان کا ہمیشہ کے لیے ان کا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری تھا کہ دین الہی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا جب عقائد کی بات ہو، جب خاص کر حقوق اللہ کی بات ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. کل جب بھی کہا جاتا ہے تو وہ اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے، اٹینشن کرنے کے لیے، یعنی کہ کہتے ہیں، آپ کہہ دیں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک میسنجر کو یوز کر رہے ہیں، وہی اہتمام استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو وہ بات کی اہمیت کے لیے. یا ایھا، یا حرف ندا ہے، یعنی کہ بلانے کے لیے. جب ہم کسی کو جیسے انگلش میں او کہتے ہیں یا اے کر کے اردو میں بات کرتے ہیں کسی کو بلانے کے لیے، تو یا عربی میں حرف ندا ہے. ایھا یعنی کہ ایک خاص قسم کے لوگوں کو جب بلایا جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے بلاتے ہیں، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا المدثر. تو جب یا ایھا کہا جائے تو خاص قسم کے لوگوں سے کلام کرنے جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ ایکسٹرا اٹینشن کے لیے. تو جیسے اگر ہم اردو میں کسی بندے کا نام لیں اور اس کو طول دے دیں، جیسے احمد، تو اس طرح یا ایھا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی فتح ہے اور اس کے اوپر مد کا نشان ہے، تو وہ ایک ایکسٹرا ایمفسس کے لیے اور اسٹریچ کرنے کے لیے ہے. کل یا ایھا الکافرون. الکافرون، ال جب آتا ہے عربی میں دی، یعنی کہ خاص قسم کی کیٹیگری. الکافرون یعنی کہ کافر لوگ. کفرہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانے کے لیے، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ کفرہ جو ٹرم ہے یہ قرآن پاک کی ٹرم نہیں ہے، یہ پری اسلامک ٹرم ہے. یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی تھے تو تب بھی یہ ٹرم تھی. اور اس ٹرم کے معنی اس زمانے میں جو عرب لیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک تو ناشکرے پن کو کہتے تھے، اور کہ کسی چیز کو چھپا دینے کو کفر کہتے تھے. اور کافر وہ شخص تھا جو ناشکرا بھی تھا اور جو کسی چیز کو چھپاتا تھا، تو اس کو وہ لوگ کافر کہتے تھے. اور اگر ہم اس کے بالکل لفظی معنی میں جائیں تو کفرہ کہتے ہیں ایک ورب ہے، یعنی کہ ایک عمل ہے کہ جب زمین کے اندر بیج کو بویا جاتا ہے تو اس کو کفرہ کہتے ہیں. یعنی کہ کسان نے بیج کو زمین میں چھپا دیا، جانتے ہوئے اس کی اصلیت کو کہ وہ بیج ہے، وہ کس اناج کا بیج ہے، کیا وہ چاول کا دانہ ہے یا کیا وہ گندم کا دانہ ہے، اس کو زمین میں بو دیا، تو اس کو کہتے ہیں یعنی کہ چھپا دینا، دبا دینا. اور اسی طرح عربی میں کسان کو کفار بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس نے اچھی طرح سے زمین میں اس سیڈ کو چھپا دیا. اور اسی طرح کفرہ، اس کا جو کافرون کا روٹ ورڈ ہے وہ کفرہ ہے، کاف فا را. تو یہ جو کفرہ ہے اسی سے لفظ نکلا ہے کفارہ. کفارہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے اسلام میں جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کفارہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہمارا گناہ ڈھک جائے. ایک گناہ کو ڈھانپنے والی چیز کفارہ ہے. تو یہ اب مطلب یہ کفر کے معنی نکلتے ہیں، یعنی کہ کفر ہے شرک کی ضد، کسی چیز کو چھپانا. اور دین کی اصطلاح میں کفر کہتے ہیں دین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا، قرآن، آخرت، توحید اور تمام جو ایمان کے پلرز ہیں ان سب کے انکار کو، اگر ایک بھی چیز کا انکار کر دیں وہ کفر ہوتا ہے. تو کفر جو ہے وہ ناشکری بھی ہے اور ایمان کے خلاف جا کے بھی بات ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کفران نعمت آتا ہے تو اس کو بھی کفران نعمت کہتے ہیں. یعنی کہ ہم نعمت کو، جب نعمت ہے، نعمت ایگزسٹ کر رہی ہے، لیکن ہم اس نعمت کو
ہم ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی کفران نعمت ہے۔ مثلاً پانی ہے، اگر ہم پانی کو ضائع کر رہے ہیں تو ہم اس کو کفران نعمت کہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پانی ایک نعمت ہے لیکن ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ یا جیسے اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے تو ہم اس کو پازیٹیو طریقے میں لگانے کے لیے، آنکھوں کو اچھی چیزیں دیکھنے کی بجائے اگر ہم اس کا اپنا ٹائم فضول چیزوں میں ویسٹ کریں گے، فضول چیزیں دیکھنے میں، پڑھنے میں، تو یہ بھی کفران نعمت ہے، کیونکہ یہ ہمارا جسم، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن اللہ کی امانت ہے، تو اس کو صحیح طریقے کے اوپر رکھنا ہے۔ اگر غلط طریقے پہ لے کے جائیں گے تو یہ بھی کفر ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ یہ سورہ جس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی کہ کل یا ایھا الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک شدت کا انداز ہے وہ کیوں ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جو یہ خاص قسم کی کافروں کی، یعنی کہ یہ تمام کفار مکہ کی بات نہیں، یہ خاص قسم کی کیٹیگری کے جو لوگ تھے جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ سمجھوتا، یہ ڈیل لے کر آئے تھے، ان کے بارے میں خاص کر یہ بات، یہ جو سورہ ہے یہ نازل کی گئی کہ یہ وہ جو لوگ تھے نا جن کے دل کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے تھے، یہ وہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری ہے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامک ہسٹری سے کہ دو شخص، ولید بن مغیرہ اور عتبہ ابن ربیعہ، بہت قریب تھے کہ وہ ایمان لے آتے، لیکن چونکہ عربوں میں یہ چیز بہت سٹرونگ تھی کہ ان کے پاس یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے ہمیشہ وہی ٹھیک ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے، تو اس لیے وہ اپنے ڈھٹائی ان کی تھی کہ ہم اپنے دین پہ ٹھیک ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعویٰ کا جو 13 سال کا وقت تھا اس میں وہ بدقسمت رہے اور وہ ایمان نہیں لا سکے۔ اس آیت کی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس آیت کا ایک خاص میریکل ہے، اور یہ میریکل سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈیپتھ میں جانا ہوگا، ایک اس صورت کا اور ایک سورۃ اللہب کا، وہ بھی بالکل یہی مطلب ہے اس سورۃ اللہب کا بھی۔ سورۃ اللہب اتری ابو لہب کے لیے کہ ابو لہب جو ہے وہ ایک طرح سے اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ وہ ہلاک ہو گیا، ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی۔ تو یہ جو صورتیں ہیں یہ مکہ میں نازل ہوئیں، ٹھیک۔ مکہ کی زندگی کے اندر ابو لہب بھی زندہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تب بھی ابو لہب زندہ تھا، اور یہ کافر بھی زندہ تھے، اور یہ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اس کے کئی سال تک یہ لوگ زندہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا ہے بیسیکلی کہ ان کی آخرت تباہ ہو گئی ہے، ان کی آخرت ختم ہو گئی۔ اور اگر ان کافروں کو، کیونکہ عربوں کو اپنی فصاحت پہ، اپنی لینگویج پہ اتنا کنٹرول تھا، ان کو تو ترجمہ کرنے کی، تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو تو جب آیات آتی تھیں ان کا ڈیپ میننگ اسٹریٹ اوے سمجھ آ جاتا تھا۔ اگر ان کو اس آیت کا مطلب سمجھ آتا کہ کل یا ایھا الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ اسٹیمپ لگا دی، ہم تو کافر ہو گئے ہیں، یا ابو لہب سمجھ جاتا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، تو وہ تو کہہ سکتا تھا کہ میرے ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اتنے بدقسمت ہو کہ تم لوگ مرنے سے پہلے بھی کافر رہو گے، ابو لہب تم بھی کافر ہوگے اور تم ہلاک ہوگے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو رانگ پروو کرنا چاہتے تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ قرآن کو جھٹلانا چاہتے تو وہ ان صورتوں کو جھٹلانا چاہتے، دونوں صورتوں کو، تو وہ کہہ سکتے تھے یہ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایمان لے آئے، تمہارا قرآن تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اسکالرز کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، بات کی گہرائی سمجھانے کے لیے۔ تفسیر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اسکالرز اس طرح سمجھاتے ہیں کہ یہ ان ڈیپتھ جو میننگ ہوتا ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافرون کہہ دیا، ایک پیشن گوئی کر دی، ایک پروفیسی بتا دی، وقت سے پہلے ایک چیز بتا دی، اس کا مقصد کیا تھا کہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ تم لوگ کافر تھے، ہو اور رہو گے اپنے خود دلوں کی قساوت کی وجہ سے، اپنے دلوں کی سختی کی وجہ سے، کیونکہ تم لوگ جانتے ہو، تم لوگ عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، تم لوگ جانتے ہو کہ اللہ ہے، لیکن تم لوگ پھر بھی مشرک رہنا چاہتے ہو، تو تم لوگ ہمیشہ اب اسی حالت میں رہو گے، تم کفر ہی رہو گے۔ اس لیے اس آیت کا میریکل یہ ہے کہ اس آیت کو یہ مکی دور میں اتری، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، 10 سال وہاں پہ رہتے ہیں، قرآن پاک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جو کافر مکی دور میں کافر تھے، یعنی کہ یہ اسپیسیفک گروپ آف کافر، اور ابو لہب وہ کافر ہی مرے، تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ اس آیت کا میریکل ہے، اس صورت کا میریکل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان لوگوں کے دلوں میں وہ کلام اترا ہی نہیں، ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں کلمہ پڑھ کے ہم کیوں مسلمان ہوں، تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔
تو یہ اس صورت کا، اس آیت کا اعجاز ہے، اور جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے جو کہا وہ 10 سال کے بعد بھی وہ ویسا ہی رہا، اور وہ تا قیامت ویسا ہی رہے گا۔ وہ لوگ ظاہر کافر مر گئے، اب تو ختم ہو گئے دروازے ان کی توبہ کے ہر چیز کے۔ تو یہ اس آیت کا میریکل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں صورت کی تفسیر اور بیک گراؤنڈ کی طرف، کہ یہ جو کفار مکہ تھے یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں، ان کے جو والد ہیں عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، جب ابراہہ اپنی فوج لے کر مکہ کی طرف رخ کرتا ہے خانہ کعبہ کو ڈسٹرائے کرنے کی نیت کے ساتھ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، وہ پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں اور وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اپنے حرم کی بچاؤ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جو کریں گے آپ ہی بچائیں گے۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اگر ان سے کوئی پوچھتا تھا زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، تو یہ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن یہ کہتے تھے ہم نے اس لیے بت بنائے ہیں تاکہ یہ ہماری سفارش کر سکیں، یہ ہماری دعا کا ذریعہ بن سکیں، ہمارے کام آسان کر سکیں۔ تو یہ جو سب باتیں تھیں یہ کفار کے لیے اس طرح تھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کانسیپٹ تھا توحید کا، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہم اللہ سے ڈائریکٹلی کیسے دعا مانگ سکتے ہیں، ہمیں بیچ میں کوئی ایک شخص چاہیے۔ جیسے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں بیچ میں ایک وسیلہ چاہیے، کہ ہم نیک اولیاء کسی بندے کے پاس جائیں اور ہم اس کا وسیلہ مانگیں، کسی درگاہ پہ کسی پیر کے پاس چلے جائیں، کسی ایسے نیک شخص کو پکڑ لیں کہ وہ بہت ہے نیک ہے، تو ہم اسی کے پاس سے جا کے اپنا کام کروا لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا ذریعہ ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا کلیئر ہو جانا چاہیے کانسیپٹ اب تک، جب ہم 40 سال کی عمر کے ہو گئے، 50 60 جتنی بھی عمر کے ہو گئے، کہ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دعا اللہ سے ہی ڈائریکٹ مانگنی ہے۔ ہم یا اللہ کہہ کے دعا مانگیں گے تو ہم کسی اور کو یا کر کے بلا ہی نہیں سکتے، یا صرف اللہ کے لیے۔ توحید کے لیے ہمارے کانسیپٹ ہونا ضروری ہے۔ لیکن ابھی ہم بات تو کفار کی کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ 50-50 بارگین ہو جائے، کہ بت بھی چلتے رہیں ساتھ ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ لوگ مانتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ بہت کم کرتے تھے۔ اسی لیے ان کی جو بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، وہ ہر قسم کا بت تھا، بڑا چھوٹا، ہر قبیلے کا تھا اور ہر کلاس کا تھا۔ غریب لوگوں کا بت اور تھا، ایلیٹ کلاس کا بت اور تھا، لیکن یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے نام سے بھاگتے تھے۔ تو یہ جو کافرون ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ جو اس صورت کی آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، اس کو بہت مس کوٹ کرتے ہیں، اور ہم اب مسلمانوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا رستہ ہے، ہمارے لیے ہمارا رستہ ہے، لیکن ایکچولی ہمیں اس سورہ کو اس لیے ڈیٹیل میں اور سمجھ کے پڑھنا ہے کیونکہ خاص قسم کے کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے تمہارا دین ہے، تمہارا اپنا مذہب ہے، اور ہمارے لیے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتیوں کے لیے ان کا اپنا ہے۔ تو یہ جو خاص قسم کے کافر تھے، یہ لوگ کون تھے؟ ان لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی آنے تک 40 سال گزارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی 40 سال کی عمر میں آتی ہے۔ اس سے پہلے یہی کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، ان کے بیسٹ کریکٹر کی گواہی دیتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس دعویٰ لے کر آئے، ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو ان لوگوں نے ان کو کاذب کہنا شروع کر دیا، ساحر اور مجنون کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان لوگوں کو کافرون کہا ہے کہ تمہارے سامنے حق ظاہر تھا کہ نبی تمہارے سامنے ہے، اس کا کریکٹر اس طرح کا ہے۔ 40 سال تو تم لوگوں کو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تم لوگوں نے اس کو خود صادق اور امین کہا۔ جب خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود لگانا تھا، تو اس وقت جب کفار مکہ کے سرداروں کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی کہ اس میں خانہ کعبہ میں حجر اسود کو کون لگائے گا، تو ان لوگوں نے آخر تک آ کے یہ فیصلہ کیا کہ حرم کے حدود حرم یعنی کہ خانہ کعبہ کے اراؤنڈ جو بھی ان کا گیٹ تھا، اس میں سے جو شخص پہلے داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو جب دیکھا انہوں نے، تو سب سے پہلے شخص داخل ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ وحی آنے سے پہلے کی بات ہے، جب نبوت نہیں ملی تھی۔ جب وہ داخل ہوئے تو کفار مکہ بہت خوش ہوئے۔ سردار مکہ نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارا فیصلہ کرائے۔ وہ ان کو خود ثالث کہتے تھے، ثالث یعنی کہ جو صلح کروانے والا ہو، جو معاملے کو سیٹل کروانے والا ہو۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز دی
کہ جو خانہ کعبہ کے جو حجر اسود ہے اس کو ایک بڑی چادر پہ زمین پہ رکھا جائے، اس چادر کے کونوں کو قریش مکہ کا ہر ایک سردار یعنی کہ ہر قبیلے کا ایک سردار اس کونے کو پکڑے اور پھر اس چادر کو خانہ کعبہ کے پاس لے کے جایا جائے اور حجر اسود کو اس میں لگا دیا جائے، اور جب حجر اسود کو اس جہاں پہ وہ مقام حجر اسود ہے جہاں پہ اس کو اندر لگانا تھا اس کی جگہ پہ، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خود اس کو وہاں پہ یعنی کہ چادر کے تھرو رکھا۔ تو یہ بات جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ کہ یہ کون سے کافر تھے جن کے درمیان وہ کتنے خوش نصیب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے 40 سال تک، جن کو وہ خود الثالث الامین الصادق کہتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، جب کئی مہینوں کی مسافتوں پہ جاتے تھے واپس آ کے ویسے ہی ان کو اپنی امانتیں ملتی تھیں، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کفر کیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سی نعمتیں دیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو اصحاب الفیل جو ان کو کہتے واقع جو فیل ہے اصحاب الفیل سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی بڑی ابراہہ کی اور اس کے لشکر کی جو آفت تھی اس سے بچایا، ان لوگوں کو اس کا کچھ سال ان لوگوں نے اس کا مانا، اس کے بعد یہ لوگ پھر کفر پہ آ گئے، یعنی کہ کفران نعمت پہ آ گئے۔ پھر اصحاب الفیل کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب الفیل کے 50 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی ہے اس کے بعد جب 40 سال کے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو وحی ملتی ہے تو اس وحی کا کفران نعمت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورۃ القریش میں کہ اطعمہم من جوع، اللہ تعالیٰ ان کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو مشکل وقت میں قحط میں نے تم لوگوں کو کھانا دیا، اور امن میں تم لوگوں کو خوف دیا، خوف میں تم لوگوں کو امن دیا، تو اس کے باوجود یہ سب جو چیزیں تھیں یہ کیا تھیں کہ یہ کفران نعمت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ان تمام نعمتوں کے اوپر سب سے بڑا کفران نعمت کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے ہمیشہ سافٹ کلمات نکلتے تھے، جن کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا لیکن وہ کفار مکہ کو بھی ان کو مشرک کو بھی اپنا بھائی سمجھتے تھے، وہی آنے سے پہلے وہ ان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ عربوں میں یہ چیز بہت تھی کہ وہ ہر شخص کا درد محسوس کرتے تھے، ان میں بہت بھائی چارہ تھا، لیکن جب وہی آئی تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے بالکل کٹ آف کر دیا کہ تم ہمارے بھائی نہیں ہو۔ تو اس جیسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین جیسے سافٹ سپوکن پروفٹ کو جب انہوں نے ان کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں نے اتنے سافٹ اتنے رحیم شخص کے لیے جن کا اخلاق بہترین ہے ان کا انکار کر رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ ان کے لیے رحمت نہیں ہیں، اب آپ کے لیے ان کے لیے دعویٰ کے دروازے بند ہیں، اور اب آپ نے ان کے لیے رحمت کے الفاظ نہیں استعمال کرنے، اب آپ نے ان کو سختی سے کہنا ہے کل یا ایہا الکافرون، یعنی کہ تم لوگوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ تم لوگ کافرون ہو، ان کو بتا دو، کیونکہ کسی کو کافر کہنا، کسی کو انفیڈل کہنا، کسی کو یعنی کہ ایک طرح سے بہت بڑی یہ اس زمانے میں گالی سمجھی جاتی تھی اگر ہم کسی کو کافر کہیں کہ بھئی تم ہمارے دین پر نہیں ہو، تم ہم لوگوں میں سے نہیں ہو، تمہارا رستہ الگ ہے، تو یہ ایک طرح سے ایک بہت سٹرونگ ورڈ تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں اتنے شیور تھے، اللہ تعالیٰ کا تو علم مکمل ہے کامل ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ کافر تھے ہیں اور رہیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا الذین کفروا، کہ وہ لوگ جو جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ الذین کفروا میں ابھی بھی چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ کفر سے ہٹ کے مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا نہیں کہا کہ کل یا ایھا الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے کہا کل یا ایھا الکافرون، کیونکہ کافرون کا مطلب ہے ڈیفینٹ، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ لوگ کافر ہی ہیں، تو یہ جو تھا ایمفیسس کے لیے بار بار جو ہم لوگ تفسیر میں جا کے ایک ڈیپتھ میں ورڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کا ڈفرینٹ اینگل سے اس کو دیکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں کتنا ایمفسائز کر رہے ہیں۔ تو
یہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کافر لفظ جو ہے وہ سیمنٹ کی طرح کتنا ایک اسٹرانگ ورڈ ہے. کافرون اس کا پلورل ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کفر، اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کل کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ ڈائریکٹ کہہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی آتی ہے اور تلاوت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سافٹ اسپوکن ہیں، ان سے خود تو یہ بات نہیں کہی جائے گی کیونکہ وہ تو رحیم ہیں. ان پر یہ لفظ کافرون بہت تکلیف دہ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ وہ اپنے کیسے ان لوگوں کو جن کو وہ اپنا بھائی جیسا مانتے ہیں ان کو وہ کافرون کیسے کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کل کا جو لفظ یوز کیا پہلے لگا دیا کہ آپ کہہ دیں، یعنی کہ یہ اللہ کا میسج آپ کہہ دیں، ان کو آپ میری طرف سے ان کو پہنچا دیں. تو اس کو کل کا ایک تو یہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کا یہ نکلتا ہے خلاصہ کہ اللہ نے کل کیوں استعمال کیا، اور دوسرا اس کا یہ بھی ایک اشارہ ہے کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے جو قرآن کا ریڈر ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. کل کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم پروپوزل کمپرومائز کا ڈیسیژن میکنگ کا لے کے آئے ہو کہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں، صحیح اور غلط کیا ہے، وہ اس کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے پاس نہیں ہے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کا جتنے بھی فیصلے ہیں دین سے ریلیٹڈ، حقوق اللہ سے ریلیٹڈ، حلال حرام، وہ صرف اللہ تعالیٰ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا جو حکم ہے، حکم اللہ ڈیلیور کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں ایک خاص مشن کے ساتھ. پھر اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو ڈس بلیورز تھے، جو کافرون تھے، ان کو کہتے ہیں المخاطبون الکفر مخصوصون، یعنی کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ خاص قسم کے نان مسلم تھے جو کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں تھے. یہ بات ہمیں اسی لیے سمجھنی چاہیے کہ المخاطبون کفر مخصوصون، کہ وہ خاص کافر تھے، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ماڈرن ڈے نان مسلمز ہیں ان کو بھی یہ کافر کہہ کے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں قرآن پاک کی ہیں جو ہم کوٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کے دور کے ساتھ، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں لیسن میں، لیکن ان کو کوٹ کر کے ہم دوسروں کو نہیں سنا سکتے کہ یہ کافر ہیں، یہ امریکن ہے، یہ ویسٹرن ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ تو ناروے کے ہیں، یہ آسٹریلین ہے، اس طرح. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو نان مسلم ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو کہ ہمارے دین میں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ کسی کو دین کو برا نہ کہو، کیونکہ پھر وہ تمہارے دین کو برا کہیں گے جو تمہیں اچھا نہیں لگے گا. پھر اس سورہ کے اندر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، ان کافرین کے بارے میں بات کی ہے، تو 2 دفعہ آیت نمبر 3 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے رد کر دی ان کی بات کہ ہم وہی بات کہ میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم لوگ کرتے ہو. تو جب یہ والی اللہ تعالیٰ نے آیات 2 دفعہ اتاری ہیں، تو یعنی کہ جو ان کے 2 پروپوزل تھے کہ آئیڈلس کی ورشپ جو ہے، بتوں کی پوجا ہے، 1 سال آپ کر لینا، 1 سال ہم لوگ کر لیں گے، 1 سال آپ ہمارے اللہ کو مان لینا، 1 سال ہم مان لیں گے، یہ والا پروپوزل. اور دوسرا پروپوزل تھا کہ عورت کو ہم آپ کو کوئی بھی عورت دے دیں گے، ہم آپ کو بہت امیر کر دیں گے، بہت سارا دولت دے دیں گے، یا آپ ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا کے تھوڑا سا ان کے بارے میں غلط کہنا بند کر دیں. یہ جو 2 پروپوزلز تھے، ان 2 پروپوزلز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ آیات 2 دفعہ آئی ہیں، آیت نمبر 3 اور 5. پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ جو کل لفظ ہے اس کو کہنے کا ایک مطلب انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اب آپ کی جو ٹرائبل سٹیزن شپ ہے نا، جو آپ ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اب آپ بھول جائیں کہ اب آپ ان ٹرائب ان سے بلونگ کرتے ہیں. اب ایک طرح کی یہ کھلم کھلا ایک وار ہے. ابھی دعویٰ کا جو دروازہ تھا ان لوگوں کے لیے بند ہو گیا، اس لیے ان کو کافر کہہ دیں. اب آپ کی ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے، اب آپ کو کسی چیز سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ جو یا ایہا کا لفظ ہے وہ 2 کنڈیشنز میں یوز ہوتا ہے. یا کسی کو ہم نے بہت زیادہ ایکسٹرا ڈگنیٹی یا رسپیکٹ دینی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا المزمل، یا ایہا الرسول، یا ایہا الذین مؤمنون. یا جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اپنے سے دور کر دینا ہو نا، اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگا ان لوگوں کا، بہت غضبناک ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے پروپوزل پہ، تو تب بھی جب کسی کو دور کر دینا ہو تو تب بھی یا ایہا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو کافروں نے اللہ تعالیٰ
کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کو اتنا رضی اللہ عنہ اجمعین کو اتنا ہرٹ کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ ان لوگوں سے اپنے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اب ان سے آپ بالکل الگ ہو جائیں۔ کل میں اور یا ایہا اور الکافرون میں، ان تین ورڈز میں یہ تمام معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔